ہماری ایک روٹین بن چکی ہے۔ سادہ لفظوں میں مصروفیت تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن ہم ویلے مصروف ہوتے ہیں، فارغ مصروف۔ ہم پہلی تو بات نماز پڑھنے آتے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے دے، ہم تھوڑی کوشش کریں، اللہ کے گھر میں آ جائیں، تو ہمیں جانے کی پھر بہت جلدی ہوتی ہے۔ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک سنتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، فرض پڑھ لیے بس نماز کافی ہے، نماز ہو گئی، سنتیں نہیں ہم پڑھتے۔ اور سنتوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کی کیا بات کریں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں پوری توجہ سے حاضر نہیں ہوتے، ہم ہوتے یہاں ہیں لیکن ہمارا دل کسی اور جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نماز جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ میں نے ایک بندے کا انٹرویو پڑھا، اس میں اس نے لکھا، اس نے کہا کہ میں نے نماز کے متعلق اصل اس وقت جانا جب میں نے ایک ورزش کروانے والے استاد کے پاس جا کے اس کے پاس ایکسرسائز کرنا شروع کی، تو اس نے ہمیں ایک بات سمجھائی۔ اس نے کہا جب آپ نے بازو ہلانا ہے تو پوری توجہ آپ کی بازو کی طرف ہو، ٹانگیں ہلانی ہیں تو پوری توجہ آپ کی ٹانگوں کی طرف ہونی چاہیے، پورا دماغ آپ کا یہاں کام کرے، تب آپ کو فائدہ ہوگا، پھر آپ کے جو درد ہیں نا جسم کے وہ نکلیں گے، ورنہ آپ کو ورزش کرنے سے کوئی سکون اور راحت میسر نہیں آئے گا۔ تو آدمی کہنے لگا پھر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ نماز ہمارے اوپر اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک ہم اسے پوری توجہ سے نہیں پڑھیں گے۔ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل بھی یہاں حاضر ہو، دماغ بھی یہاں حاضر ہو، ہمارے اعضاء بھی یہاں حاضر ہوں، ہم پوری توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کے نماز پڑھیں، تو تب نماز کا فائدہ ہے، تب ہوتا ہے۔ یہ آیت سمجھ آتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ رہی بات ذکر اذکار کی، ہم تسبیح بھی جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں، معنی مفہوم ہم نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو نماز کا اثر ہمارے اوپر نظر آئے، نماز پڑھیں تو ہم عملی مسلمان نظر آئیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بنیادی بات، ضروری بات، اہم پیغام یہ ہے کہ ہم نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نماز بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں کیا عطا کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں تلاوت نہیں کرنی، رکوع میں تلاوت نہیں کرنی، رکوع میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد، تسبیح، تحلیل، تکبیر بیان کرو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب یہاں مانگ جو تو نے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے۔ نماز میں کچھ مانگا نہیں، نماز پڑھ کے فوراً ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا دعا کرنے کے لیے، کبھی دیوار کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نمازی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی امام کی طرف دیکھتا ہے۔ لا يقبل اللہ بقلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی پرواہ ہی نہیں ہے جو عبادت خالی دل سے، بغیر خشوع و خضوع کے، بغیر توجہ کے کی جائے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول ہی نہیں فرماتے، بندہ دل سے حاضر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب آپ کے پاس آئے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آیت اتری جو سونا چاندی آپ کے پاس رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے پاس مال جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بڑا قیمتی مال سمجھتے تھے، ہم تو اسے بڑا قیمتی خزانہ سمجھتے تھے، آپ ہمیں کوئی قیمتی خزانہ دے دیں، کوئی اس سے بھی بڑھ کے اچھا خزانہ عطا فرما دیں۔
آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑا خزانہ، سونا چاندی سے بھی بڑا خزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے پاس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیک، فرما بردار، اطاعت گزار، شکر گزار بیوی عطا کر دی، جسے اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والا دل عطا کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی۔ یہ تین چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی سے قیمتی خزانہ اسے عطا کر دیا۔ ذکر اذکار بڑی نعمت ہے، وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں بچوں کو جنات ہو رہے ہیں، بچوں کو نظریں بد لگ رہی ہیں، بچوں کے اوپر جادو ہو رہا ہے، آسیب زدگی ہو رہی ہے، بچے مصیبت میں مبتلا ہیں، دن رات ڈر رہے ہیں، صبح شام خوف کھا رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، ہم ہر نماز کے بعد ذکر نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں ہمیں کون سی جلدی ہوتی ہے، ہم سلام پھیرتے ہی بھاگنے کی کوشش کر دیتے ہیں، سنتے بھی نہیں پڑھتے، ذکر اذکار تو دور کی بات ہے۔ آپ نماز کے بعد اختتام السلام پہ کر کے آپ اللہ اکبر پڑھا کرتے، اس کے بعد استغفر اللہ 3 بار پڑھا کرتے، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، الہ العالمین سلامتی والا تو ہے، تو سلامتی عطا کرنے والا ہے، الہ العالمین تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وہ اپنے نام کی برکت سے مجھے بھی برکت عطا کر، مجھے بھی سلامتی عطا کر، میں ہر شریر کے شر سے، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رہوں، اللہ مجھے وہ سلامتی عطا کر۔ انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، الہ العالمین جو برکت تیرے نام میں موجود ہے اس میں سے تھوڑی سی برکت مجھے بھی عطا کر دے۔ ایک ایک لفظ قیمتی، ایک ایک جملہ کائنات پہ بھاری ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا معاذ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک و سعدیک، میں حاضر۔ فرمایا میرے پیارے صحابی کبھی بھی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، الہ العالمین اپنے ذکر پہ، اپنے شکر پہ، اپنی اچھی عبادت پہ میری مدد فرما، میں ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہوں، الہ العالمین ہر وقت تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، الہ العالمین میں ہر وقت خوبصورت طریقے سے، احسن انداز سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، الہ العالمین میں تیری عبادت کرتا رہوں، مولا کریم میری مدد فرما، یہ تینوں چیزیں تیرے حکم کی بجا آوری میں کرتا رہوں، اچھے طریقے سے بجا لاتا رہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار دیا اپنی امت کو، صحابی تشریف لائے، صحابہ کرام پریشان ہو کے آئے، غریب آئے، مفلس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، بہت کچھ ہے، پیسہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پیسے میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صبح شام لوگوں کو دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، دل ہمارا بھی کرتا ہے ہم بھی حج کریں، عمرے پہ جائیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، جہاد کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی عمل بتا دیں، ہم وہ کام کریں، وہ عمل کریں، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے برابر کھڑا کر دے جن کے پاس دولت ہے۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، یہ تسبیح تم کر لیا کرو، اللہ پاک یہ تسبیح کرنے کی وجہ سے تمہیں حج کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، جہاد کا بھی اللہ پاک تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، صدقہ خیرات کا بھی اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ تسبیح، یہ ذکر اذکار تم کرتے رہو، اللہ پاک تمہیں اتنی بڑی بڑی نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جہاد سے بھی بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا تمہیں دلوں کو تزکیہ کرنے والا ایک عمل نہ بتاؤں، جہاد سے افضل عمل نہ بتاؤں، شہادت سے اعلیٰ عمل نہ بتاؤں،
صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا شہادت سے بھی بڑا عمل، شہادت سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل، جہاد سے بھی فضیلت والا عمل، فرمایا اللہ کا ذکر ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ یاد آئے، فرماتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر مومن بندے کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ویسے مسلمان بغیر ذکر کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی اہل ایمان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، ہر حالت میں مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اور ذکر بندے کے پاس وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اور 25ویں پارے کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کا دوست میں شیطان کو بنا دیتا ہوں، وہ اسے کان سے پکڑ کے جس طرف کو چاہتا ہے لے جاتا ہے، وہ میری حفاظت اور میری ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر جاتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سنے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ سورج نکل آئے، یہ بندہ کھڑا ہو کے پھر 2 رکعت نماز نفل نماز اشراق ادا کرے، اللہ پاک اتنی دیر ذکر کرنے کی برکت سے اور یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ عمرہ کرنے جائیں تو 5 لاکھ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پاسپورٹ بنوانا ہے، ویزا لگوانا ہے، ٹکٹ خریدنا ہے، وہاں جا کے کھانے پینے کا بندوبست، واپس آنا، چیزیں خرید کے لانا، 5 لاکھ آپ کے پاس ہو تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اور 15 لاکھ آپ کے پاس ہو تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ یہ 20 لاکھ سے بھی افضل عمل، 20 لاکھ کی نیکی سے بھی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہم اس چیز سے غافل ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا اللہ کا ذکر کرنا، اس لیے مصیبتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح شام یہ ذکر پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ پاک اس بندے کو ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کے دکھ، ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی تکلیف سے اللہ پاک اس بندے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ ذکر یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، صبح شام اٹھتے بیٹھتے، محفل میں کھڑے ہوتے، یار اغیار میں بیٹھتے اٹھتے، باتیں کرتے، چلتے پھرتے، اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔